السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آئیے اپنے سبق کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ بیتی لکھنا سیکھیں گے. آپ بیتی سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز یا واقعہ یا کہانی جو آپ پر خود بیتی ہو، یعنی آپ کسی چیز یا جانور کا روپ دھار کر اس کی زبانی وہ کہانی سب کو سنائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ بیتی کس طرح لکھی جاتی ہے. آپ بیتی دراصل کسی چیز، انسان یا جانور کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے، جس میں اس چیز، انسان، جانور کے بننے یا پیدا ہونے سے آخر تک کی کہانی ہوتی ہے، یعنی اس کی پوری زندگی کے بارے میں وہ کہانی ہوتی ہے. آپ بیتی زندگی کے کسی ایک اہم حصے کی کہانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کسی چیز، انسان یا جانور کا روپ دھار کر اس کی زبانی وہ کہانی سناتے ہیں جو اس کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہو سکتا ہے یا اس کی پوری زندگی اس کہانی میں بتائی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے. کسی بھی آپ بیتی کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے ہر آپ بیتی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے پہلے حصے میں آغاز ہوتا ہے، جس میں اس چیز، انسان، جانور کا تعارف ہوتا ہے جس کی وہ کہانی ہو. درمیان کے حصے میں اصل کہانی لکھی جاتی ہے، یعنی اس چیز، انسان پر کیا بیتی، کیا ہوا، اس کی زندگی میں کیا واقعات پیش آئے. اور آخری حصہ ہوتا ہے اس کا انجام. انجام میں پڑھنے والوں کے لیے کوئی پیغام یا سبق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، آپ بیتی لکھیں گے تو اس کے 3 حصے ہوں گے. آغاز میں آپ اس چیز کا، جانور کا یا انسان کا تعارف کروائیں گے، اور درمیان کے حصے میں کہانی کا پورا حصہ ہوگا جس میں پورے واقعات جو اس پر پیش آئے، جو اس کے ساتھ ہوئے، ان کے بارے میں لکھیں گے. اور انجام میں آپ کوئی پیغام دیں گے پڑھنے والوں کو. ٹھیک ہے، پڑھنے والوں کو قاری کہتے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز کی آپ بیتی لکھنی ہے؟ جی ہاں، آپ کو بکرے کی آپ بیتی لکھنی ہے. وہ بکرا جو عید پر قربان ہوا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک مینڈھا بھیج دیا اور وہ قربان ہوا، اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک رہے. ٹھیک ہے، تو بکرا جو ان کی جگہ قربان ہوا، آپ کے خیال میں وہ کیا محسوس کرے گا؟ اور اس کی طرح بہت سارے بکرے اور گائے اور اونٹ جو ہر وقت، ہر سال قربان ہوتے ہیں، ان کے کیا محسوسات ہوں گے؟ وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں، تو یقیناً وہ بہت خوش ہوں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں. آپ کو اس جال کو پیش نظر رکھنا ہے. قربانی کا بکرا، اگر اس کا کوئی نام ہے تو آپ نام رکھ سکتے ہیں، اور قربانی کے وقت وہ کیا محسوس کر رہا تھا، وہ کہاں پیدا ہوا تھا، اس کو کس نے پالا تھا، اور پھر وہ کیسے منڈی تک آیا، اس کو کس نے خریدا، اور پھر اس کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا، اور پھر وہ قربان کیسے ہوا. ٹھیک ہے، تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک آپ بیتی لکھنی ہے. یاد رہے کہ آپ بیتی لکھنے والا اپنے آپ کو اس روپ میں تصور کرتا ہے جس کی وہ آپ بیتی لکھ رہا ہوتا ہے. آپ بیتی کا آغاز آپ کچھ اس طرح سے کریں گے: میں قربانی کا بکرا ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ آغاز کریں گے، اور پھر اس جال میں جو نکات دیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آپ بیتی لکھیں گے. آپ یہ مت بھولیے گا کہ اس کے 3 حصے ہوں گے: آغاز، درمیان
اور اختتام، آغاز میں آپ اس کا تعارف کروائیں گے، درمیان میں آپ اس کی زندگی کی کہانی لکھیں گے اور آخر میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے کوئی سبق یا پیغام دیں گے جو بکرے کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ بیتی لکھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا اور مجھے ہوم ورک میں مزے کی پیاری پیاری آپ بیتیاں پڑھنے کو ملیں گی. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. جزاک اللہ.